السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال۔ پہلے کے چند ویڈیوز میں حضرت امام مہدی کے بارے میں مفصل بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ کون ہوں گے، کب ظاہر ہوں گے، ان کے ظاہر ہونے کی علامتیں کیا کیا ہوں گی اور ان کے ساتھ کون کون لوگ ہوں گے۔ یہ دوسرا باب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت امت محمدیہ کے نام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ینزل عیسیٰ ابن مریم فیدق الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویہلک اللہ عز وجل فی زمانہ الدجال وتقوم الکلمۃ اللہ رب العالمین۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ افلا ترونی شیخا کبیرا قد کادت ان تلتقی ترقوتایا من الکبر انی لارجو ان لا اموت حتی القاہ واحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصدقنی فإن انا مت قبل ان القاہ فلقیتموہ بعدی فاقرؤوا علیہ منی السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو منسوخ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں دجال کو ہلاک فرمائیں گے، اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم مجھے نہیں دیکھتے ہو کہ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہنسلی کی ہڈیاں بڑھاپے کے سبب مل جانے کے قریب ہیں۔ میری یہ تمنا ہے کہ میری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل نہ لوں اور میں ان کو نبی علیہ السلام کی احادیث سناؤں اور آپ میری تصدیق کریں۔ اگر میں آپ کی ملاقات سے پہلے مر جاؤں اور تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام عرض کر دینا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیح کا معنی کیا ہے۔ یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال دونوں پر بولا جاتا ہے، لیکن جب اس سے مراد دجال ہو تو مسیح کے ساتھ دجال کا لفظ ضرور آتا ہے، یعنی مسیح دجال۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح الہدی اور دجال مسیح الضلالہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ اہل علم نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، مسح کے معنی چھونے کے ہیں۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ آپ جس مصیبت زدہ کو بھی چھوتے تھے وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا تھا۔ نمبر 2، مسیح کے ایک معنی سیاحت کے ہیں۔ آپ نے دعوت اللہ کا کام کرتے ہوئے زمین میں سیاحت کی، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ ان دو اقوال کی بنیاد پر مسیح بمعنی ماسح یعنی چھونے والا یا سیاحت کرنے والا ہوگا۔ نمبر 3، ان کے پاؤں پورے زمین پر لگتے تھے، تلووں میں خلا نہیں تھا، اس لیے مسیح کہا گیا۔ نمبر 4، چونکہ انہیں برکت کے ساتھ مسح کیا گیا یا گناہوں سے پاک کیا گیا، اس لیے وہ بابرکت تھے۔ ان دو اقوال کے مطابق مسیح بمعنی ممسوح اس میں مفعول کے ہوگا۔ ناموں کی ان وجوہات میں کوئی تضاد نہیں، اس قسم کے تمام فضائل ہی ان میں جمع تھے، لہذا یہ تمام وجوہات اپنی جگہ درست ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں، دجال اکبر کو بھی مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، مگر سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں، مسیح وہ ہے جس کے چہرے کے دو حصوں میں سے ایک حصہ مٹا ہوا ہو، اس میں نہ آنکھ ہو اور نہ ہی ابرو، اس لیے دجال کو مسیح کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے، وَأَنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ، بلا شبہ دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہے جس پر ایک غلیظ بھدا سا ناخونہ یعنی پھلی ہے۔ یہاں ایک بات واضح ہو گئی کہ دونوں کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے۔ مسیحا کا انتظار۔ علامت قیامت کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر لازماً آئے گا،
کیونکہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ سچے پیغمبر تھے جنہیں یہود کی آخری تنبیہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہود نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کی تکذیب کی، انہیں ستایا، گستاخی کی، بہت سوں کو شہید بھی کیا۔ 2 مرتبہ جلا وطنی کی سزا، ہیکل سلیمانی کی بربادی اور یروشلم کی تباہی کے باوجود وہ مان کر نہ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل میں سے آخری نبی ان کے پاس بھیجا کہ ان کی پیروی کریں، یہ ان کے دین کی تجدید کریں گے، یہود کی تحریفات کو ختم کر کے اصل دین کو اس کی اصلی شکل میں ظاہر کریں گے اور یہود کے لیے سچے مسیحا ثابت ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے سچے پیغمبر ہونے کی متعدد علامات کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ بغیر باپ کے کنواری مقدس مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ ماں کی گود میں ہی باتیں کرنے لگے تھے، بچپن سے ہی بہت نیک صالح تھے۔ آپ کی من موہنی شخصیت اور پاکیزہ کردار سب کو گرویدہ کر لیا تھا، سوائے یہود کے کہ ان کی بدبختی نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ ان کے احبار یعنی علماء سوء اور رہبان یعنی جعلی پیر، بنے بنائے پیر نے اپنی روایتی دنیا پرستی، دین بیزاری، سنگ دلی اور ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، ان کی مقدس و مطہر ماں پر بہتان عظیم لگایا، ان کو طرح طرح سے ستایا، ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا، اپنا تمام تر علم و فضل آپ کی دعوت کی مخالفت کرنے، معترضانہ اشکالات اٹھانے اور آپ کی شخصیت کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے پر خرچ کیا، حتیٰ کہ حاکمان وقت کو آپ کے خلاف ورغلا کر جھوٹے الزامات کے تحت آپ کے قتل کا حکم جاری کروا دیا۔ غرض ہے کہ آخری تنبیہ کو آخری مہلت سمجھنے کے بجائے مسلسل آخری غلطی پر اصرار کرتے رہے۔ بالآخر جب ان کی نفس پرستی اور شیطانیت آخری حد تک کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور معجزہ ظاہر فرمایا جو انسانی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے۔ آپ کو بحفاظت زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہود اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ اس کے بعد ایک آخری اور عظیم معجزہ پھر ظاہر ہوگا کہ بدی کا محور اور سراپا شر یعنی دجال اکبر، جو اپنی مصنوعی اور فرضی خدائی کا مظاہرہ کر کے پوری روئے زمین پر انسانی بغاوت کا سب سے عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے کائنات کی تسخیر کا ناپاک ارادہ لے کر دندنا رہا ہوگا، اور حضرت مہدی اور ان کے ساتھ موجود فاتح یورپ و عیسائیت مجاہدین کو سخت مشقت میں ڈال چکا ہوگا، اس کو قتل کرنے اور زمین سے تمام دجالی قوتوں، یہود اور ان کے ہم نواؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بار پھر غیر معمولی واقعے کا ظہور ہوگا۔ آپ کو آسمان سے زمین پر بھیجا جائے گا اور ایسی غیر معمولی قوتیں عطا کی جائیں گی جو رحمانی ہوں گی، اور دجال کی شیطانی قوتوں سے سامنا ہوتے ہی ان کو پگھلا کر خاک کر چھوڑیں گی۔ یہ روئے ارض پر دجل و فریب کے علمبرداروں کا آخری دن ہوگا۔ زیر نظر مضمون میں ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان اہم پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے جن کا عصر حاضر میں جینے والے مسلمانوں کا جاننا ضروری ہے۔ سچے وعدوں اور جھوٹے وعدوں کے درمیان کشمکش میں گھرے برادران اسلام کو حق و باطل کے عظیم معرکہ آرائی کے دوران حق پر استقامت اور باطل کے خلاف مقاومت کے لیے ضروری ہے کہ سچی احادیثوں کو بیان کیا جائے اور جھوٹے کذابوں کے دجل سے بچایا جائے۔ ہماری یہ تحریر 10 سوالات یا یوں کہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے 10 عنوانات پر مشتمل ہے، جو انشاءاللہ اس پوری بحث کا جامع خلاصہ ہوں گے۔ لیکن یہ سوالات یا عنوانات بعد میں اس سے قبل چند باتوں کو سامنے رکھنے سے بہت سی الجھنیں حل ہو سکتی ہیں۔ پہلا، مسلمہ عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔
ماضی بعید میں فرقہ جہمیہ اور بعض معتزلہ، اور ماضی قریب میں سر سید اور مرزا قادیانی، اور حال میں چند گمراہ اسکالرز کے علاوہ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس عقیدے یعنی حیات مسیح پر امت کا اجماع ہے، لہذا اس عقیدے پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کا انکار کفر تک لے جانے والی گمراہی ہے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ معتزلہ کی طرح عقل پرست تھے، یا مرزا قادیانی کی طرح نفس پرست کہ خود کو مسیح قرار دلوانا چاہتے تھے، یا یہودیت زدہ جدیدیوں کی طرح زر پرست کہ جہاد کے انکار کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام المجاہدین ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ بدبختی کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 2، معجزات کی حکمت۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف قسم کے سچے معجزات دیے گئے تھے، مثلا خطرناک بیماری میں مبتلا بیماروں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے بنے پرندوں میں پھونک مارنے سے ان کا زندہ ہو کر پرواز کر جانا، مادرزاد اندھوں کی بینائی لوٹا دینا وغیرہ وغیرہ، بعض حضرات نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس دور میں یونان کے اطباء کے ہاتھوں فن طب عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں آپ کو وہ ید شفا عطا فرمایا کہ جس تک ماہرین طب کی سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ حکمت اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رکھیے کہ حضرت کے ان معجزات کا تعلق ایک اور نقطے سے بھی ہے۔ یہود بری طرح سے مادیت پرستی کا شکار تھے، یعنی دنیا کی محبت اور لذتوں کی شہوت کے آگے اللہ اور یوم آخرت کو بھول چکے تھے۔ حرص و ہوس نے ان کی نظریں غیبی حقائق سے ہٹا دی تھیں، اور وہ سفلی خواہشات کے غلام ہو کر حلال و حرام کی تمیز بھلا بیٹھے تھے۔ معمولی مفادات کی بنا پر اللہ کی کتاب میں تحریف سے بھی نہیں چوکے تھے۔ یہی چیز دجال کے فتنے کا خلاصہ ہوگی، یعنی خدا بیزاری اور مادیت پرستی، فانی روشنیوں کی چکا چوند کے سامنے جنت کی نعمتوں کو بھلا دینا، اور وقتی لذتوں اور عارضی مفادات کے بدلے جہنم کا دائمی عذاب خریدنے پر تیار ہو جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روحانی معجزات سے یہود کی اس عقلیت پسندی اور مادیت پرستی پر ضرب لگائی، اور انہیں احساس دلایا کہ اللہ کی طاقت تمام مادی طاقتوں سے بالا، زمینی قوتوں کا غلام ہو کر آسمان والے کو بھلا دینا بدترین حماقت ہے۔ آپ نے دینی روحانی قوتوں کے اظہار سے مادیت پرستوں کو سبق دیا کہ سب کچھ صرف وہی نہیں جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہود نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ آج تک اسی مرض میں مبتلا ہیں، اور اس کا اثر براہ عظیم مسیح کاذب، دجال اکبر، چونکہ مادیت پرستی جو کہ آج کل مغرب کا نظریہ حیات ہے، ان کا سب سے بڑا علم بردار ہوگا، اور اس کی صفوں میں یہودی پیش ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا کہ اپنی روحانی قوتوں سے دجال کی شیطانی اور یہود کی سائنسی قوتوں کو ایک نظر میں پامال کر ڈالے۔ چنانچہ دجال کو آپ دیکھتے آپ نے دینی روحانی قوتوں کے اظہار سے مادیت پرستوں کو سبق دیا کہ سب کچھ صرف وہی نہیں جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہود نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ آج تک اسی مرض میں مبتلا ہیں، اور ان کا اثر براہ عظیم مسیح کاذب، دجال اکبر، چونکہ مادیت پرستی جو کہ آج کل مغرب کا نظریہ حیات ہے کا سب سے بڑا علم بردار ہوگا، اور اس کی صفوں میں یہودی پیش ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا کہ اپنی روحانی قوتوں سے دجال کی شیطانی اور یہود کی سائنسی قوتوں کو ایک نظر میں پامال کر ڈالیں۔ چنانچہ دجال آپ کو دیکھتے ہی یوں پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے یا چربی دھوپ میں گھلتی ہے۔ آپ کی سانس جس کافر تک پہنچے گی اسی وقت مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ یہود جس پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے وہی ان کے خلاف مخبری کرے گا۔ اس طرح اللہ کے سچے پیغمبر کے ہاتھوں اس کائنات کا سب سے جھوٹا شخص اور سب سے فریبی اور مکار گروہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ نمبر 3،
راہ وفا کے راہی۔ عیسیٰ حضرات نے اللہ ان کو نیک ہدایت دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تو بہت کی، لیکن محبت کی کٹھن راہوں پر چلتے ہوئے جب امتحان عشق میں سرخ روئی کا مرحلہ آیا تو سچی محبت کے دو تقاضے فراموش کر گئے۔ ایک تو مکمل اطاعت اور جانثاری، دوسرا محبوب کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری۔ لہٰذا ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے بجائے ان کو خدا بنا لیا، اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کے بجائے ان سے دوستی گانٹھ لی۔ دنیا میں ایسی قوم نہ ہوگی جو اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر جان دینے والوں سے تو نفرت اور جنگ کرے، جبکہ پیغمبر کی جان لینے کی کوشش کرنے والوں کی حمایت میں اتنی آگے چلی جائے کہ ان کی گنہگار ریاست کا دفاعی حصار بن جائے۔ ستم ظریف یہ ہے کہ عیسائی حضرات باوجود اس عقل و دانش کے جس نے مغرب کی محیر العقول مادی ترقی کو پروان چڑھایا، یہی کچھ کر رہے ہیں۔ مسلمان ان کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جان و ایک قلب ہو کر آخری دور کا عظیم ترین جہاد کریں گے، اور یہود مسیح مخالف دجال اکبر کے ساتھ مل کر عیسائیوں کے پیغمبر کے خلاف ہولناک جنگ لڑیں گے۔ اس کے باوجود عیسائیوں کی نفرت اور جنگ مسلمانوں سے ہے جو سوائے محبت اور ادب کے ان کے پیغمبر کا تذکرہ نہیں کرتے، اور ان کی محبت و حمایت یہود سے ہے جو تمام انبیاء کی طرح عیسائیوں کے مقدس پیغمبر کے بھی گستاخ اور بزعم خود قاتل ہیں۔ نمبر 4، آخری معرکہ کا میدان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار دنیا کے تینوں بڑے مذاہب کر رہے ہیں، اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ تینوں میں کسی مسیح منتظر کی پیش گوئی ہے جو نجات دہندہ کے طور پر سامنے آئے گا۔ فرق اتنا ہے کہ یہود مسیح کاذب کو صادق سمجھ کر رہنما مانتے ہیں، اور مسلمان و عیسائی مسیح صادق کے منتظر ہیں۔ لیکن ہم نے جو فرق اہمیت کے ساتھ ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ عصر حاضر کے یہودی اور عیسائی نہایت شدت سے مسیحائے غائب کے ظہور کے متمنی ہیں۔ اہل مغرب کی اکثریت لا مذہب یا بے دین ہونے کی شہرت رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس حوالے سے نہایت پرجوش اور متجسس اور سرگرم ہیں۔ امریکہ میں تقریباً 80,000 بنیاد پرست پادری موجود ہیں، جن میں سے بہت سے پادری 1,000 کرسچن ریڈیو اسٹیشنوں سے تقریر نشر کرتے ہیں، اور ان کے 100 کرسچن ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی ہیں۔ ان میں ایک خاص بڑی تعداد ڈسپینسیشنلزم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عن قریب آمد اور عظیم ترین جنگ پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی تعداد برابر بڑھ رہی ہے۔ بڑی اور با اثر تعلیم گاہیں جو ڈسپینسیشنلسٹ عقیدے کی تعلیم دیتی ہیں، ان میں دی بائبل انسٹیٹیوٹ آف شکاگو، فلوریڈا کالج آف بائبل، دی بائبل انسٹیٹیوٹ آف لاس اینجلس اور ان جیسے تقریباً 200 کالج اور انسٹیٹیوٹ شامل ہیں۔ 1998 میں بائبل اسکولوں کے طلباء کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان میں 80 سے 90% اساتذہ اور ان کے طالب علم بھی ڈسپینسیشنلسٹ ہیں۔ یہی بائبل کالج کے گریجویٹ یہاں سے نکل کر پادری بنیں گے اور اپنے عقیدے کی تبلیغ کریں گے، یا اپنا الگ بائبل اسکول کھولیں گے اور ان میں تعلیم دیں گے۔ یہ لوگ اس عقیدے پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ ایک خوفناک تباہی آنے کو ہے، لیکن انہیں ایک پل کی بھی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں پہلے ہی نجات یعنی ریپچر مل چکی ہے۔ اس عقیدے کے مقلد اپنے مسلک میں جدید بنیاد پرست ہیں، اور اس وقت امریکی باشندوں کی تقریباً 1/4 تعداد اس کی ماننے والی ہے۔ اس تنظیم کو مالی امداد فراہم کرنے والے بڑے بڑے اور مشہور مالدار امریکی ہیں۔ یہ تحریک بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کے مقصد $1 بلین جمع کرنا ہے تاکہ کرۂ ارض کے ہر فرد تک مسیح کا پیغام پہنچا دیں۔ 16,000 مسیحی پادری، جن کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، سالانہ $2 بلین کے بجٹ سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کل وقتی مبلغ 2 کروڑ افراد تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور $500 بلین سے زیادہ عطیات اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا اثر امریکی عوام کے ہر طبقے پر ہے۔
امریکہ کی مشہور سیاسی اور بین الاقوامی شخصیات ان سے متاثر نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ رونالڈ ریگن سے لے کر بش جونیئر تک کے عجیب و غریب بیانات سامنے آتے رہے ہیں، جن کی توثیق نہ ہو چکی ہوتی تو یقین بھی نہ آتا کہ ایسے جدت پسند، ایسی قدامت پسندی پر مشتمل بات کہہ سکتے ہیں۔ مثلا صدر ریگن نے پادری جم بیکر سے 1981 میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا، ذرا سوچئے، کم سے کم 20 کروڑ سپاہی مشرق سے ہوں گے اور کروڑوں مغرب سے ہوں گے۔ سلطنت روما یعنی مغربی یورپ کی تجدید نو کے بعد پھر عیسیٰ مسیح ان پر حملہ کریں گے، جنہوں نے ان کے شہر یروشلم کو غارت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جو آرمیگاڈون کی وادی میں اکٹھا ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم سے 200 میل تک اتنا خون بہے گا کہ وہ زمین سے گھوڑوں کی باغ کے برابر ہوگا۔ یہ ساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زندہ جسموں اور خون سے بھر جائے گی۔ ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو یہ اجازت دے دے گا کہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کر دے۔ دنیا کے سارے شہر، لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک، لاس اینجلس، شکاگو، سب صفحہ ہستی سے نابود ہو جائیں گے۔ مشہور امریکی مصنفہ گریس ہال سیل اپنی معرکۃ الآراء کتاب، جس کا ترجمہ امریکہ کی عالم اسلام پر یلغار کیوں کے نام سے بندے کے مضامین اور مصنف کے تعارف کے ساتھ شائع ہو چکا ہے، لکھتی ہیں، امریکہ میں 8 سال تک ایک ایسا صدر بھی رونالڈ ریگن رہا ہے جسے یقین تھا کہ وہ وقت کے خاتمے پر یعنی قرب قیامت کے دنوں میں زندہ رہے گا، بلکہ یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ واقعہ اس کے انتظامی زمانے میں ہی پیش آئے گا۔ صدر بش نے ایک مرتبہ صدا لگائی، مجھے براہ راست خدا سے ہدایات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک فضائی سفر کے دوران صدر صاحب موصوف نے، جو بنیاد پرستوں کے خلاف مہم میں پیش ہیں، طیارے میں ہی ایک دعائیہ تقریب منعقد کی، جس میں محترمہ کونڈا ویلزا رائس صاحبہ نے فضائی دعا گزاروں کو کٹر مذہبی رسومات کے مطابق سروس فراہم کی۔ یہ تو 2 مشہور امریکی صدر کی کارگزاریاں تھیں۔ دیگر امریکیوں کی ذہنیت سے آگاہی کے لیے آئیے مذکورہ بالا مصنفہ کی تحریر سے مزید کچھ اقتباسات دیکھتے ہیں۔ ریورنڈ کلائلوٹ ایک پٹنی کونسٹل پادری ہیں۔ انہوں نے بائبل کی ایک عبارت کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ یہودیوں کے تیسرے ہیکل کی تعمیر لازمی طور پر یروشلم میں مسیح کی دوسری بار آمد سے پہلے ہوگی۔ گلائڈ سرخ بیل یا کنواری گائے کو جو بالکل بے داغ ہو ذبح کرنے کے لیے کہتے ہیں، جس کے بعد آئندہ ہیکل کی تعمیر کی رسم پوری ہوگی۔ اس کی خاطر قدیم اسلامی عبادت گاہوں یعنی مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کو مسمار کر دینا ہوگا۔ کلائڈ کو یقین ہے کہ خدا کی شراکت سے یہ کام مناسب وقت میں ہو جائے گا۔ 1998 کے اواخر میں ایک اسرائیلی خبر نامہ ویب سائٹ پر دیکھا گیا، جس میں کہا گیا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو آزاد کرانا اور ان کی جگہ ایک یہودی ہیکل کی تعمیر ہے۔ خبر نامے میں لکھا ہے کہ اس ہیکل کی تعمیر کا نہایت موزوں وقت آ گیا ہے۔ خبر نامے میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ملحدانہ اسلامی قبضے کو مسجد کی جگہ سے ختم کرائے۔ تیسرے ہیکل کی تعمیر بہت قریب ہے۔ اسرائیل کو اپنے آخری عظیم تاریخی ڈرامے میں سٹیج کی مکمل تیاری کے لیے بس ایک واقعہ ہونا باقی ہے۔ یہ ہے اس کی قدیمی زمین پر عبادت کے لیے ایک قدیمی عبادت گاہ کی از سر نو تعمیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کی رو سے ایک ہی جگہ ہے جہاں اس عبادت گاہ کو تعمیر کیا جانا ہے، یہ ہے مونٹ موریا، وہی جگہ جہاں اس سے پہلے کی عبادت گاہیں تعمیر کی گئی تھی، یعنی عین مسجد اقصی اور گنبد معراج پر۔ الغرض، قصہ مختصر، مغرب اپنی مادیت پرستی کے باوجود اس قدر انتہا پسند ہے کہ شدت سے مسیحا کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مقدس باپ کے آنے کے بعد انہیں آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، جہاں سے وہ آخری ہولناک جنگ کا مظاہرہ
بالا خانوں یعنی گرینڈ سٹینڈ سیٹ میں بیٹھ کر کریں گے، جبکہ دوسری طرف مسلمان مذہب پسند ہونے کے باوجود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیش گوئیوں کی طرف ایسے متوجہ نہیں ہے جیسا کہ دور حاضر میں ان پیش گوئیوں کے آثار قریب دیکھ کر چوکنا اور متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ جن لوگوں نے دینا ہے، مسیحا کے انتظار سے ان کی غفلت سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔